والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين إلى يوم الدين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتي في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا درود تلاوت فرما لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. وضو مٹی سے ہو اور ہو لہو سے غسل سید کا. وضو مٹی سے ہو اور ہو لہو سے غسل سید کا. نبوت کے گھرانے کی طہارت ہو تو ایسی ہو. نماز عصر کی پڑھائی جا کر سب کو جنت میں. نماز عصر کی پڑھائی جا کر سب کو جنت میں. شہیدوں کی جماعت ہو تو ایسی ہو. کٹا سر کربل میں نہ ظالم کو کیا سجدہ. کٹایا سر کربل میں نہ
نک ظالم کو کیا سجدہ، محمد کے نواسوں کی تربیت ہو تو ایسی ہو۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ بعد از حمد و ثنا، گزشتہ جمعۃ المبارک میں فضائل محرم الحرام اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق چند معروضات پیش کی تھی۔ آج کے جمعۃ المبارک میں بقیہ موضوع شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور گزشتہ ہی عاشورہ کے موقع پر محرم الحرام کی محافل اور مجالس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین اور تنقیص کرنے والوں کی مذمت میں عظمت صحابہ پر چند باتیں عرض کروں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی بات تو ہمارے لیے یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت میں کوئی تقسیم اور تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ ہم دونوں کو دو قالب یک جان سمجھتے ہیں کہ ان ہر دو شخصیات کے بجز ہمارے پاس دین کی کوئی بھی شے سلامت اور باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم نے جہاں پر صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا تو اس میں بھی اہل بیت اطہار شامل ہیں، اور جہاں پر اہل بیت اطہار اور عظام کے فضائل اور مناقب کو قرآن کریم نے بیان کیا تو وہاں پر اس مواد کے اندر اور ان آیات اور ان احادیث کے مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امہات المؤمنین اور بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال بھی شامل ہیں۔ ہم اس میں کسی قسم کی تقسیم اور تفریق کے قائل نہیں ہیں، البتہ موضوع کی مناسبت سے، مواقع کی مناسبت سے کہ کسی کا یوم شہادت کب ہے، محرم الحرام میں ہے، یکم محرم کو، کسی کا 18 ذی الحجہ کو، کسی کا یوم شہادت 10 محرم الحرام کو، کسی کا یوم شہادت 17 رمضان المبارک کو، کسی کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک کو۔ کوئی جو ہے بدر کے اندر شہید ہوتے ہیں، کوئی احد میں شہید ہوتے ہیں، کوئی 22 جمادی الثانی کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کوئی 22 رجب المرجب کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو ہم ان محسنین اسلام کے تذکرے، ذکر خیر اس بنیاد پر کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے دلوں کے اندر جو ان کو دین موجود ہے، جو قرآن اور سنت ان کے پاس موجود ہے، جو مسجد اور مدرسے کا دین کا جو سلسلہ ربط اور قائم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے سلسلہ میں، پھر اسی طرح معاشرتی اخلاق جو ہے، اجتماعی اور انفرادی اخلاق ہو، وہ انسان کی معاملاتی زندگی ہو، اعزاء اور اقارب کے ساتھ، دوست احبابوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، جاندار اور غیر جانداروں کے ساتھ، سبھی کے تعلق سے متعلق رہنمائی اور رہبری اور روشنی جو ملتی ہے امت مسلمہ کو، جو ملی ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور وسیلہ سے ملی، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جن مقدس شخصیات اور ہستیوں نے اخذ کیا ہے وہ صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں۔
اس بنیاد پر ہم ان کا تذکرہ اور ذکر خیر کرتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یزید نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ آپ ان سے بیعت لے لیجئے، میری بیعت خلافت لیجئے، تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قصر گورنری اور ولایت کے اندر طلب کیا گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنر مدینہ سے ملتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ مجھ جیسی شخصیت کو کہ یہ شایانہ شان نہیں ہے یہ بات کہ میں چھپ کر بیعت کروں، اگر میں بیعت کروں گا تو اعلانیہ کروں گا، ببانگ دہل کروں گا، کیوں؟ میری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مضبوط ہے، بہت مستحکم ہے کہ میں حضور کا نواسا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن چوسنے والا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تحنیک کرانے والا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ سواری کرنے والا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق دنیا کے پھولوں میں سے پھول ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی جوانوں کا سردار ہوں۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر جب مجھے دیکھتے ہیں تو دیکھ کر یہ کہنے لگتے ہیں اے علی تمہارا بیٹا ہے لیکن مشابہت اور شکل اور صورت جو ہے وہ نبی سے ملتی ہے، یہ تیری شکل پہ نہیں گیا، اس کی شبہات جو ہے، اس کی شکل جو ہے، صورت جو ہے، جسامت جو ہے وہ نبی کے مشابہ ہے، تو میرے تو یہ فضائل اور مناقب ہے، تو میں کس طرح یہ ممکن ہے کہ چھپ کے بیعت کر لوں؟ میں بیعت کروں گا تو ببانگے دہل کروں گا اور اعلانیہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت مل گئی، تو بات کو لے کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں۔ رات کے وقت میں مدینہ سے مکہ ہجرت کر جاتے ہیں، چونکہ یزید کی بیعت کرنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفظات تھے، اور جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اور دیگر کبار صحابہ کرام سے ملتے ہیں، تو انہیں جا کر بتلاتے ہیں بھئی بات یہ ہے یزید کی بیعت میں تو ہمیں تعامل ہے، اب لیکن مسئلہ دوسری طرف یہ ہے کہ اہل کوفہ مجھے خطوط پر خطوط لکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یزید کے مقابلے میں۔ تو تمام کبار صحابہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، جن میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک رشتے سے نانا بھی بنتے ہیں وہ، اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اہل کوفہ پہ اعتماد نہ کرنا، الکوفی لا یوفی، یہ لوگ وفا کرنے والے نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے، دوران جنگ کے اندر انہوں نے پسپائی اختیار کی ہے، صفین اور نہروان کے اندر بھی انہوں نے حکم عدولیاں کی ہیں، پھر آپ کے بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا ہے، یہ لوگ وفادار نہیں ہیں، اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ لیکن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خطوط پر خطوط آ رہے ہیں، وہ مجھے اعتماد میں لے رہے ہیں، البتہ آپ حضرات کے تقاضے پر، مطالبے پر میں ایک اپنا قاصد اور سفیر کوفہ بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں بھیجا۔ جب وہ کوفہ چلے گئے، حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں، بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں بیعت کرتے ہیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یزید نے ان کو برخاست کر کے ان کی جگہ پر اپنا عبید اللہ بن زیاد کو والی کوفہ مقرر کیا۔ جب مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اطلاع ملی، اور پھر ان کے متبعین جو لوگ ان کی بیعت کیے ہوئے تھے وہ لوگ جب ہی آپس میں مل بیٹھے، اکٹھے ہوئے، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، عصر میں کچھ اور چلے جاتے ہیں، مغرب میں کچھ اور چھوڑ جاتے ہیں، سارے کے سارے عشاء کے وقت میں سب لوگ اہل کوفہ والے بیعت توڑ دیتے ہیں عبید اللہ بن زیاد کے ڈر سے۔
صرف بیعت ہی نہیں توڑتے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار بھی کروا دیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آخری خواہش معلوم کی جاتی ہے تو انہوں نے محمد ابن اشعث کو یہ پیغام دیا کہ میرا پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیجئے گا کہ آپ کوفہ تشریف نہ لائیے، یہ لوگ بدعہدی کر چکے ہیں۔ میں نے جو پہلے خط لکھا تھا اس وقت تو 12,000 18,000 پہ 30,000 کی تعداد میں کوفی میرے ساتھ تھے، اب میں تنہا ہوں اور شہادت کا منتظر ہو چکا ہوں، لہذا کوفہ آپ تشریف نہ لائیے، یہاں وفا نہیں ملے گی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خط چونکہ پہلے موصول ہو چکا تھا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ عازم کوفہ ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ مقام ثعلبہ پر آپ کو جب پیغام ملتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات تو سازگار نہیں ہیں، اب لہذا یا تو واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے، لیکن ابنائے مسلم بن عقیل اور ان کے اخوان، ان کے بھائی یہ تقاضا کرتے ہیں جب مسلم بن عقیل نہیں تو پھر ہماری زندگیوں کا بھی فائدہ نہیں ہے، ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ وہ جنگ کے تقاضے سے اور جنگ کرنے کی نیت سے کوفہ تشریف نہیں لے کر گئے تھے، اگر جنگ کی نیت سے جانا ہوتا تو معصوم دودھ پیتے بچوں کو نہ لے کے جاتے، عورتوں کو نہ لے کے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 19 کے قریب خاندان نبوت میں سے افراد موجود تھے۔ یہاں ایک میں جملہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم محرم الحرام کے پورے مہینے کو اور پھر صفر المظفر کے مہینے میں ہمیں اہل بیت کا ذکر خیر سننے کو ملتا ہے، لیکن اس میں بدنیتی یہ شامل ہوتی ہے کہ صرف خانوادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر تو ہوتا ہے، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند ارجمند ہیں، ان کا ذکر خیر ہمیں نہیں ملتا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے جنم لینے والی جو بیٹیاں جو ہیں، ام کلثوم ہو، فاطمہ ہو، ان کا زینب ہو، ان کا بھی تذکرہ خیر جو ہے ہمیں سننے کو نہیں ملتا ہے۔ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے حواری اور متبع بن کے آ رہے تھے کہ کوفہ میں جا کر بیعت لی جائے گی تو ہمارے ساتھ وہ شامل حال رہیں گے، ان لوگوں کو ہم اطلاع کیے دیتے ہیں اب بیعت کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی ہے، لہذا جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے، کچھ حضرات باقی رہ گئے، تقریباً 90 کے قریب افراد آپ کے ساتھ موجود رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام قادسیہ پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر حر بن یزید تمیمی آپ کا راستہ روکتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقاضا کیا، استفسار کیا کہ ہمارا راستہ کیوں روکتے ہو؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، فرمایا کہ میں کوفہ خود نہیں آیا ہوں، مجھے تم نے بلایا ہے، اہل کوفہ نے مجھے دعوت دی ہے، مجھے یہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں نے خطوط لکھے ہیں، میں ان کے مطالبے اور تقاضے کے اوپر آیا ہوں، اب مجھے کیوں میرا راستہ روکتے ہو؟ تو حر نے کہا واللہ ہم نے آپ کو نہیں بلایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سن کے یہ حضرت اپنا حر بن یزید جو ہے وہ پسپا ہو جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ پھر عمر بن سعد یا عمر بن سعد جو ہے وہ 4000 لشکر کے ساتھ حضرت حسین کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین فرماتے ہیں کیا تقاضا ہے؟ فرمایا کہ آپ کا کیا عزم ہے، آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اہل کوفہ نے طلب کیا، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس سفر میں 3 خطبے آپ رضی اللہ نے ارشاد فرمائے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ فلاں 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 لوگوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں، مجھے بلایا ہے، یہ 150 یا ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں میرے پاس خطوط موجود ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر معاملہ یہ ہے پھر 3 باتوں میں سے کوئی بات میرے حق میں قبول کر لو۔
اول یہ ہے کہ مجھے مکہ اور مدینہ واپس جانے دیا جائے، میں وہاں جا کر اپنی زندگی حیاتی بسر کروں۔ دوسری بات یہ ہے مجھے سرحدات اسلامیہ کے اندر بھیجا جائے، وہاں پر کفار اور مشرکین کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے چچا زاد بھائی یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اپنا معاملہ اس کے سپرد کرتا ہوں۔ چنانچہ عمر بن سعد یا عمر بن سعد نے یہ رائے قبول کر لی، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو چنانچہ کتب تواریخ میں دیکھیں، اہل شین اور اہل سین دونوں کی کتابوں میں دیکھیں تو وہاں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، وہ ناسخ التواریخ ہو اور دیگر کتب ہوں، وہ ان کے اندر واضح بات موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ سے کوفہ کا راستہ چھوڑ کر دمشق کا راستہ اختیار کر لیا اور تقریباً 80 میل تک سفر کر کے کربلا میں پہنچے۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد کا مشیر شمر ذی الجوشن، یہ شمر ذی الجوشن وہ شخص ہے جو مفادات کا، عہدوں کا بھوکا اور پیاسا تھا، اور وہ مال اور دولت کا پجاری تھا۔ وہ حالات اور وقت کے بدلتے کے ساتھ گرگٹ کی طرح اپنے رنگ کو بدلتا جا رہا تھا۔ پہلے جنگ جمل اور صفین میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی اور کمانڈر بنا ہوا تھا، اور آپ حضرت یہ شخص شمر ذی الجوشن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ بھی تھا۔ اس نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ عمر بن سعد نے نرمی کا معاملہ کیا، ان کو دمشق کی طرف روانہ کر دیا، تو وہ فوراً عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صورت دمشق نہ جانے دیا جائے۔ ان سے یہ تقاضا اور مطالبہ کیا جائے کہ وہ تو آپ کے ہاتھ پر، یعنی آپ گورنر کوفہ کے ہاتھ پر یزید کے حق میں بیعت کریں۔ جب یہ بات حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ دستاویزات تھے، وہ خطوط تھے کوفہ والوں کے، اہل کوفہ کے۔ اگر یہ یزید کے ہتھے چڑھ جاتے، اس کے پاس یہ خطوط پہنچ جاتے، حضرت حسین ان کے پاس چلے جاتے، تو پھر اہل کوفہ کی شامت آ جانی تھی، تمام سازشیوں کی سازش ان کی شامت آنی تھی۔ تو شمر ذی الجوشن نے اور اہل کوفہ نے سازش کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ رکوایا، اور پھر وہاں موقع مارکا برپا ہوا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب حملہ ہوا، حملے کے اندر سب سے پہلے ان کے خیمے کو جلایا گیا۔ جنگ تو میدان میں ہوا کرتی ہے، خیموں کو کیسے جلایا جاتا ہے؟ خیموں کو صرف اس لیے جلایا گیا کہ خیموں کے اندر وہ سارے خطوط اور دستاویزات موجود تھے جن کے اندر سارے کچا چٹھا اہل کوفہ کے ان کے پاس موجود تھا۔ ان کو ضائع کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، مظلومانہ انداز میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین جو علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ حضرت حسین کے بیٹے ہیں، 24 سال ان کی عمر تھی۔ پھر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی زینب اور فاطمہ اور سکینہ یہ موجود تھیں اس واقعے پر۔ یہ عینی شاہد اور گواہ جو ہیں، انہوں نے اہل کوفہ کو ملامت کی ہے، ان پہ لعنت کی ہے، ان کو بددعا دی ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے گھروں کو اجاڑا ہے، تم لوگوں نے ہمیں لوٹا ہے، اب تم روتے ہو ہمیں شہید کرنے کے بعد۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کے جو واقعات ہیں، ان کو یہ شہادت کے جو واقعات سے متعلق جو قصص بیان کیے جاتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں اسرائیل ایران کی جنگ ہوئی، اس کے احوال کے متعلق ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حقیقت حال کو جانتے ہیں؟ بہت کم لوگ موجود ہوں گے، لیکن سن 61 ہجری کے واقعات کو اس طرح اپنا جو ہے ملمہ سازی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، رلایا جاتا ہے کہ اہل بیت کے خاندان کی آبرو ریزی ہوئی، بے پردہ ہوئی، اور دیگر ان کے بارے میں اتہامات لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ سارے حقیقت کے برعکس ہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حکومت کے طالب تھے، اور نہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی خروج کیا، بلکہ حق کے راہی تھے۔ ہم یہ بات ببانگے دال کہتے ہیں، یزید کا یہ جرم تھا کہ اس نے حضرت سیدنا حسین کے قاتلوں کو سزا نہیں دی، ان کو عقاب سے دوچار نہیں کیا، ان پر صرف ملامت میں اکتفا کیا۔ یہ اس کا جرم ہے کہ ان کے عہد خلافت کے اندر، عہد حکومت کے اندر نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔
ہم یزید اور امام حسین کا کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں کرتے، صحابہ اور اہل بیت میں کوئی تقابل اور مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے۔ جو حضرات، جو ترتیب جس طرح انبیاء اور رسل کے اندر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کا اصول موجود ہے، اسی طرح صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب موجود ہے۔ حضرت ابو بکر سب سے افضل، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین، حضرت معاویہ، حضرت حسین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین درجہ بدرجہ عشرہ مبشرہ کے اعتبار سے، بدر و احد کے اعتبار سے، صلح حدیبیہ کے اعتبار سے، اور بیعت رضوان کے اعتبار سے، غزوہ خندق کے اعتبار سے، اور فتح مکہ کے اعتبار سے۔ فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں اس ایمان قبول کرنے والے برابر نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں اللہ سب جن لوگوں نے من بعد الفتح وقاتلوا، جن لوگوں نے انفاق فی سبیل اللہ فتح مکہ سے پہلے کیا یا بعد میں کیا، وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، اور قتال کیا وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ البتہ میرا وعدہ حسنہ کا، اچھائی کا، بھلائی کا، خیر کا وعدہ سب صحابہ کے ساتھ عام ہے، اس میں کبار صحابہ اور صغار صحابہ سبھی مستفید ہوئے۔ صحابی کی تعریف یہی ہے کہ جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان کے اندر زیارت کی اور اسی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ بعض لوگ ناقبت اندیش لوگ واقعہ کربلا کی آگ کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان بنو امیہ کے اوپر جو لوگ صحابی ہیں ان کے اوپر زبان تان دراز کرتے ہیں، یہ ظلم عظیم کرتے ہیں، یہ جرم ہے، بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ اگر صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو پھر ہمارے پاس اسلام کی کوئی سند، کوئی کڑی جو ہے وہ سلامت باقی نہیں رہتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا جب کبھی دیکھو جو لوگ صحابہ پر زبان تان دراز کر رہے ہوں تو انہیں کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس فعل کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ و اہل بیت اطہار کی محبت سے متمتع اور مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما